قابل مبارکباد ہیں آپ تمامی حضرات جو تمامی شب فرش ولاپا تشریف فرما ہیں، اور بدوش بھائی ماشاءاللہ بہت کامیاب جشن، تمامی شعراء کرام برادران اور بہترین سماعتیں۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ حضرات مبارکباد کے طور پر چچا کو بھتیجی کی آمد پر بلند ترین تحفہ درود پیش کر دیجئے اور سب کی آپ کی سماعت پا بار نہ ہو امید بھائی، بس دامن وقت کو بھی دیکھنا ہے اور شعراء کرام، لیکن آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، جتنی محبت سے آپ سن لیں گے یہ زیادہ طولانی گفتگو نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی۔ بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ فقط انہی کو تو بھاتے نہیں علی والے۔ ارم صاحب نے ایک مصرع پڑھا تھا، بڑی بیماری ہے تو میں وہیں سے بات شروع کرتا ہوں جہاں پہ امید صاحب لے کے آئے، بس وہاں پہ انشاءاللہ التوا ہے۔ فقط انہی کو تو بھاتے نہیں علی والے، جنہیں شمار میں لاتے نہیں علی والے۔ مصرع میں نے پڑھ دیا ہے، پھر آپ سن لیجئے۔ فقط انہی کو تو بھاتے نہیں علی والے، جنہیں شمار میں لاتے نہیں علی والے، جنہیں شمار میں لاتے نہیں علی والے، سوائے تعزیہ دار حسین ابن علی کسی کو سر پر بٹھاتے نہیں۔ آمادہ رہیں گے آپ انشاءاللہ، ایک منزل پہ پہنچنا ہے۔ سوائے تعزیہ دار حسین ابن علی کسی کو سر پر بٹھاتے نہیں علی والے، بغیر حضرت عمران کی اجازت کے، آہستہ آہستہ شعر پہنچا رہا ہوں، منزل پر پہنچ رہا ہوں، بغیر حضرت عمران کی اجازت کے نبی کی نعت سناتے نہیں علی والے، بغیر حضرت عمران کی اجازت کے نبی کی نعت سناتے نہیں علی والے، تو خود ہی جلتا ہے بغض علی میں اے باعث، وگرنہ آگ لگاتے نہیں۔ تمامی رات جشن چل نہیں، میں یہ دو چار شعر میں نے اس لیے کہ آپ کی سماعت کی زمین تھوڑا سا ہموار ہو جائے، وہیں تک لے کے آنا جہاں آپ پہنچے ہیں، کہ فقط انہی کو تو تمامی شب جشن میں تبرک۔ ابھی آپ کے خورشید بھائی بھی دیکھیے تقسیم کر رہے تھے چاکلیٹ، ابھی آپ کا وقفہ جو ہوا تھا محفل میں دوسرا دور ہے، یہ آپ نے ناشتہ بھی کیا، چائے بھی، اس کے بعد تبرکات کا تمام اہتمام صرف یہاں نہیں جہاں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ یہ اہتمام سب کرتے ہیں۔ اللہ اس سب اہتمام کرنے والوں کو سلامت رکھے۔ شعر سنا رہا ہوں، بس دو شعر سنیے، اس کے بعد میں دیکھنا ہے کہ کتنی دیر، بس زیادہ دیر نہیں، یہ پہلے وعدہ کر چکا ہوں، صرف آپ کی سماعت سے جڑنا ہے۔ فقط انہی کو تو بھاتے نہیں علی والے، جنہیں شمار میں لاتے نہیں علی والے، سوائے تعزیہ دار حسین ابن علی کسی کو سر پر بٹھاتے نہیں علی والے، بغیر حضرت عمران کی اجازت کے نبی کی نعت سناتے نہیں علی والے، خیال قربت مولا نظر میں رہتا ہے، خیال قربت مولا نظر میں رہتا ہے، کھلا پلا کے جتاتے نہیں علی والے، خیال قربت مولا نظر میں رہتا ہے، کھلا پلا کے جتاتے نہیں علی والے، یہ خوش نصیب ہے رزاق ان کا مولا ہے، کسی کے باپ کا کھاتے۔ تھوڑا سا آمادہ ہوئیں گے انشاءاللہ، بات منزل تک پہنچے گی۔ بہت بہت شکریہ، بہت اچھا سن رہے ہیں سماعت میں آپ۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں کرنا، آپ نے کوئی بھی کسی بھی شاعر کا قیمتی شعر آپ نے ضائع نہیں جانے دیا، اس کے لیے میں آپ کے حق میں دعا کر رہا ہوں، منت نہیں، آپ کا دل گواہی دے تو آپ ساتھ میں چلیں گے۔ کچھ اشعار میں آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ آمادہ ہے تو ایک سننے والی صلوات پڑھ دیے خورشید بھائی۔ تمامی اہل ولا تشریف فرما ہیں، اور یہ ہمارا ہی مقدر ہے، ہمیں اپنے والدین کے حق میں دعا کرنا چاہیے، اور یہ مقام شکر ہے، جب مصلی پر جایا کرو کبھی 2 رکعت شکرانہ اس بات کا بھی پڑھا کرو کہ مالک تو نے ہمارے والدین کو اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں رکھی، یہ مقام شکر ہے۔ چلیے ایک بات یاد آ گئی تو میں ذرا سا ایک مطلب 3 شعر پڑھ کے پھر میں منزل کی طرف آ رہا ہوں، مطلب بالکل سادہ سا ہے، آپ ملاحظہ پر شعراء کرام ذرا توجہ فرمائیں کہ
جو علی کے در سے مس ہو کر منور ہو گئے، جو علی کے در سے مس ہو کر منور ہو گئے، چاند تارے ایسے ذروں پر نچھاور ہو گئے۔ جو پھر دوسرا مطلب سن لیجئے، اور ہلکا کر رہا ہوں، تھوڑا توجہ کیجئے گا۔ جو علی کے در سے مس ہو کر منور ہو گئے، چاند تارے ایسے ذروں پر نچھاور ہو گئے۔ توجہ، جس گھڑی پیدا علی کعبے کے اندر ہو گئے، شعر ملاحظہ فرمائیے گا، جس گھڑی پیدا علی کعبے کے اندر ہو گئے، جو خدا کہلا رہے تھے سارے پتھر ہو گئے۔ بیٹا ایک منٹ ذرا آمادہ رہیے گا، اب یہاں سے منزل کی طرف چل رہا ہوں، دونوں مطلب ہو گئے۔ جس گھڑی پیدا علی کعبے کے اندر ہو گئے، جو خدا کہلا رہے تھے سارے پتھر ہو گئے۔ ایک علی کو چھوڑ دینے کا نتیجہ یہ ہوا، ایک علی کو چھوڑ دینے کا نتیجہ یہ ہوا، مذہب اسلام کے فرقے 73 ہو۔ آمادہ رہیے گا بھائی، ذرا منزل کی طرف تاج بھائی۔ ایک علی کو چھوڑ دینے کا نتیجہ یہ ہوا، مذہب اسلام کے فرقے 73 ہو گئے۔ مذہب قافیہ صرف ہوا ہے تمامی اہل ولا کے لیے، توجہ سنیے گا۔ ایک علی کو چھوڑ دینے کا نتیجہ یہ ہوا، مذہب اسلام کے فرقے 73 ہو گئے۔ تو کر کے اقرار ولایت عالم ارواح میں، کر کے اقرار ولایت عالم ارواح میں، ہم ازل سے ہی مقدر کے سکندر۔ شعر سن رہے ہیں آپ حضرات، کی آمادہ رہیے گا۔ کر کے اقرار ولایت عالم ارواح میں، ہم ازل سے ہی، توجہ، ہم ازل سے ہی مقدر کے سکندر ہو گئے۔ تو بس یہ اقرار ولایت ہی تو ہے جس کے سبب، بس یہ اقرار ولایت ہی تو ہے جس کے سبب کلہم فی النار سے ہم لوگ باہر ہو۔ میں منقبت سے سلام کی طرف آ رہا ہوں، سلام کے بھی چند اشعار ہیں، زمین پہ ذرا ملاحظہ فرمائیے گا کہ بس یہ اقرار ولایت ہی تو ہے جس کے سبب کلہم فی النار سے ہم لوگ باہر ہو گئے۔ چلیے سلام کی طرف آتا ہوں، پھر سنیے۔ انبیاء چل کر خریداروں کی صف میں آ گئے، انبیاء چل کر خریداروں کی صف میں آ گئے، جب یہ آنسو داخل بازار محشر ہو گئے، جب یہ آنسو داخل بازار محشر ہو گئے، توجہ، جب یہ آنسو داخل بازار محشر ہو گئے، تو وارث شبیر کو اب بھیج دے پروردگار، دور حاضر کے یزید آپے سے باہر۔ وارث شب، سب آپ کے پیش نظر ہے، کوئی تمہید نہیں کر رہا ہوں، میں منزل پر آ گیا ہوں۔ میں وارث شبیر کو اب بھیج دے پروردگار، دور حاضر کے یزید آپے سے باہر ہو گئے۔ کربلا کو دے گیا معراج اصغر کا جہاد، کربلا کو دے گیا معراج اصغر کا جہاد، ایک تبسم سے ہزاروں مار کے سر ہو گئے۔ بارگاہ ممدوحہ میں آ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ کربلا کو دے گیا معراج اصغر کا جہاد، ایک تبسم سے ہزاروں مار کے سر ہو گئے۔ جو سکینہ نے کیے زندان میں سجدے وہی، جو سکینہ نے کیے زندان میں سجدے وہی، مقصد سرور کی پیشانی کا جھومر ہو گئے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے آپ حضرات، میں بالکل اطمینان سے۔ ہوا یوں خورشید بھائی کہ آتے آتے جو کلام بارگاہ ممدوحہ میں، اس کے 2-4 شعر میں پڑھ دوں گا اختتام پر، مگر چونکہ ایک تو وقت نہیں ہے اور دوسرے جو بات کہی گئی ہے وہ بارگاہ تک پہنچا دی جائے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس سے پہلے جو مطلب میں پڑھنے جا رہا تھا اور جو اشعار پڑھنے جا رہا تھا، اس کے لیے آپ آمادہ ہیں۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے، جہاں پہ جناب دیکھیے نجف، کربلا اور شام، یہ 3 ذکر مسلسل چل رہے ہیں۔ میں مطلب وہاں سے پڑھتا ہوں، تاج بھائی ذرا آمادہ رہیے گا، ایک صلوات پڑھ لیجئے بابا حضرات مل کے۔ اب شاعری، ایک مطلب اور چند اشعار۔
مطلع پڑھتا ہوں دربار شام. ملاحظہ فرمائیے گا, کچھ شاعری ہو گئی ہے. ذرا خورشید بھائی ذرا. ہوا خطبوں کی کچھ ایسی سرے دربار چلتی ہے. ہوا خطبوں کی کچھ ایسی سرے دربار چلتی ہے. ہوا خطبوں کی کچھ ایسی سرے دربار چلتی ہے. علی کی جس طرح میدان میں تلوار چلتی ہے. شعر پہنچے تو بولیے گا, آمادہ رہیے گا, پھر میں مطلب پڑھتا ہوں. ہوا خطبوں کی کچھ ایسی سرے دربار چلتی ہے. دیکھیں جسم تھکتے ہیں, جذبات نہیں تھکا کرتے. آپ توجہ کیجئے گا, جس کا خون بولے گا وہ بولے گا. آپ بالکل, میں آپ کی اس وقت جو آپ کی ضیافت کر رہا ہوں, صرف میں نہیں, میرے بعد بھی جو شعراء کرام ہیں, یقین مانیے گا میں پوری طرح اطمینان سے آپ کے سامنے, ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنا ہی حوصلہ ہر ایک کو دیں. آپ سن رہے ہیں اور صبح ہونے والی ہے, فجر کا وقت قریب ہے, آپ پوری طرح بیدار بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ کے سب سے بڑے مولائی ہونے کا ثبوت نہیں ہے تو اور کیا ہے. دنیا اپنے گھروں پر آرام کر رہی ہے. کون سی کشش ہے, کون سی رمق ہے جو آپ کو کھینچ کے یہاں تک لائی ہے اور یہاں سے ہلنے نہیں دے رہی ہے. بالکل اطمینان سے شعر سنیے گا, انشاءاللہ یہ صورت نہیں مگر شعر کے مفہوم ضرور یاد رہ جائیں گے. پھر سنیے مطلب. ہوا خطبوں کی کچھ ایسی سرے دربار چلتی ہے. علی کی جس طرح میدان میں تلوار چلتی ہے. پھوپھی کے مشورے سینہ سپر ہے راہ کوفہ میں. پھوپھی کے مشورے سینہ سپر ہے راہ کوفہ میں. امامت مطمئن ہو کر سرے بازار چلتی ہے. شعر سنیے گا, توجہ. خورشید بھائی اس مصرے پر آپ سے توجہ چاہتا ہوں کہ ہوا خطبوں کی کچھ ایسی. پھوپھی کے مشورے سینہ سپر ہے راہ کوفہ میں. امامت مطمئن ہو کر سرے بازار چلتی ہے. نمازیں کانپ جاتی ہیں مصلوں پر رسولوں کی. نمازیں کانپ جاتی ہیں مصلوں پر رسولوں کی. تمہاری بات جب بھی عابد بیمار چلتی ہے. شعر پہنچے تو بولیے کہ قافیہ صرف ایک محاورہ صرف ہوا ہے. توجہ سے اس میں بالکل اطمینان سے پڑھوں گا. ہوا خطبوں کی کچھ ایسی سرے دربار چلتی ہے. علی کی جس طرح میدان میں تلوار چلتی ہے. پھوپھی کے مشورے سینہ سپر ہے راہ کوفہ میں. امامت مطمئن ہو کر سرے بازار چلتی ہے. نمازیں کانپ جاتی ہیں مصلوں پر رسولوں کی. تمہاری بات جب بھی عابد بیمار چلتی ہے. الجھنا چھوڑ دے اشک عزا سے ناسمجھ مفتی. الجھنا چھوڑ دے اشک عزا سے ناسمجھ مفتی. وہاں کشتی نہیں رکھتے جہاں پر دھار چلتی. الجھنا چھوڑ دے اشک عزا سے ناسمجھ مفتی. الجھنا چھوڑ دے اشک, بعد میں آپ سوچ لیجئے گا, بات پہنچ رہی ہے, اتنا بہت ہے. الجھنا چھوڑ دے اشک عزا سے ناسمجھ مفتی. وہاں کشتی نہیں رکھتے جہاں پر دھار چلتی ہے. تو مسلمانوں پر عزت فاطمہ زہرا کی واجب ہے کہ ان کے دم سے نسل احمد مختار. مسلمانوں پر عزت, 3 شعر اور ملاحظہ فرما لیجئے. مسلمانوں پر عزت فاطمہ زہرا کی واجب ہے کہ ان کے دم سے نسل احمد مختار چلتی ہے. اہل زبان تشریف فرما, ابھی زبان کی گفتگو ہو رہی تھی اور آپ بہترین طریقے سے سماعت فرما رہے تھے. زبان سنیے, میں صرف آہستہ سے مصرع پڑھتا ہوں, باقی آپ پہنچیں گے ہم سے پہلے انشاءاللہ. الجھنا چھوڑ دے اشک عزا سے ناسمجھ مفتی. وہاں کشتی نہیں رکھتے جہاں پر دھار چلتی ہے. بولنا میرے ساتھ. پلٹ آیا ہے سورج ایک انگلی کے اشارے سے. زبان سنیے گا. پلٹ آیا ہے سورج ایک انگلی کے اشارے سے. تمہاری بات کتنی حیدر کرار چلتی. پلٹ آیا ہے سورج ایک انگلی کے اشارے سے. پلٹ, بہت شکریہ. پلٹ آیا ہے سورج ایک انگلی کے اشارے سے. تمہاری بات کتنی, نوجوانوں شعر سنو, تمہاری بات کتنی حیدر کرار چلتی ہے. تو جہاں پر سانس لینا بھی بہت دشوار ہوتا ہے وہاں کٹ کر زبانیں میسم تما. جہاں پر سانس
بھی بہت دشوار ہوتا ہے، جہاں پر سانس لینا بھی بہت دشوار ہوتا ہے، وہاں کٹ کر مقطع مجھے بہت پسند ہے خورشید بھائی، دعا چاہتا ہوں. جہاں پر سانس لینا بھی بہت دشوار ہوتا ہے، وہاں کٹ کر زبان میثم تمار چلتی ہے، وہاں کٹ کر زبان میثم تمار چلتی ہے. مناظر تیغ حیدر مومنوں سے خوب واقف ہے. مصرع پورا ہو جانے دیجئے گا پھر بولیے گا. مناظر تیغ حیدر مومنوں سے خوب واقف ہے، فقط غیروں پر چلتی ہے یہ جتنی بار چلتی ہے. مناظر تیغ حیدر مومنوں پر. بس انشاءاللہ ایک شعر بارگاہ ممدوحہ میں اور عرض کر دوں تاکہ حاضری مکمل ہو جائے، اور یہ مطلع وہ کلام انشاءاللہ پھر کسی موقع پر. تقریباً 7-8 شعر تو ہو ہی چکے تھے آتے آتے، اور زبا زد نہیں ہوئے اس لیے موبائل پر ہی وہ ٹائپ کر لیے گئے. بس اتنی سی بات ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن بارگاہ ممدوحہ میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں تاکہ حاضری ہو جائے. مطلع یوں ہے کہ ایک شعر جس میں پڑھنا ہے، مطلب آپ ملاحظہ فرما لیں، بالکل سادہ سا ہے. تمامی عبادت گزار اور تمامی اہل ولا تشریف فرمائے. آہستہ سے مطلب پڑھتا ہوں کیونکہ لوگوں کو اپنی عبادت پر بھی تکبر ہونے لگا ہے، زمانہ تو ایسا آ گیا ہے، اور بالخصوص سر فہرست تو اول نماز ہے تو نماز کا ذکر ہوتا ہے. تو بات یہ نہیں، بات سمجھیے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں. ہم میں سے کوئی بھی جتنی بھی عبادت کرتا ہے نا، اور میں نے اپنی تقاریر میں نے آپ سے خود ہی اسی بارگاہ میں بھی عرض کیا کہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ ہیں ہی ان کے لیے جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم عبادت کے بھروسے نہیں ہیں. مولانا امید صاحب اب سنیے مطلب. کب اپنی عبادت کا صلہ دیکھ رہے ہیں، کب اپنی عبادت کا صلہ دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ تو زہرا کی دعا دیکھ رہے ہیں. مسئلہ ہو گیا، مسئلہ ہو گیا. آمادہ رہیے گا. عباس بھائی بیٹھے آپ طرح. کب اپنی عبادت کا صلہ دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ تو زہرا کی دعا دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ تو زہرا کی دعا دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ تو زہرا کی دعا دیکھ رہے ہیں. اور کیا ہے یہ عاشور کو بتلائیں گے شبیر، اور کیا ہے یہ عاشور کو بتلائیں گے شبیر، ہم لوگ تو بس اس کی خطا دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ تو بس اس کی ماہ رجب المرجب ذرا سلسلے کو آگے بڑھنے دیجئے. ہم لوگ تو بس اس کی خطا دیکھ رہے ہیں. تو کعبے کی طرف دیکھو مگر یہ بھی تو دیکھو، کعبے کی طرف دیکھو مگر یہ بھی تو دیکھو، کعبے کے مکی کرب و بلا دیکھ رہے ہیں. کیفیت ملاحظہ فرما لیجیے گا. کعبے کی طرف دیکھو. آپ بہت تھکے ہیں، مجھے اس بات کا احساس ہے، میں بات اپنی سمیٹ رہا ہوں، توجہ کیجیے گا. کعبے کی طرف دیکھو مگر یہ بھی تو دیکھو، کعبے کے مکی کرب و بلا. وہ شعر سن لیجئے. کیفیت ہے شاید بات پہنچ جائے میری، چونکہ جیسے ہی آئی بات تو وہ رقم ہو گئی، تو مجھے لگا کہ بالکل سادہ سا مصرع ہے. آپ بارگاہ میں تشریف فرمائیں کہ کعبے کی طرف دیکھو مگر یہ بھی تو. سارے اشعار چھوڑ دیے. ایک شعر سن لیجئے بیوی کے لیے کہ کیا بات ہے بیٹی کی ولادت پر شہیدی. کیفیت ہے آپ محسوس کر سکتے ہیں. کیا بات ہے بیٹی کی ولادت پر شہیدی، عباس کے چہرے کی ضیاء دیکھ رہے.